اضافہ ہوا ہے۔ وفاقی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے پاس قیمتوں کو چیک کرنے کا کوئی واضح نظام موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ادویہ ساز کمپنیاں قیمتوں میں من مانا اضافہ ہر بار کرتی ہیں۔ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں نوید محمد مہر صاحب، پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن کے میڈیا سیکرٹری ہیں۔ مہر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ کیا کہیں گے آپ کہ پاکستان کے اندر ایک دوائی 500 روپے کی ہے، انڈیا کے اندر وہ دوائی 30 روپے کی ہے، پھر پاکستان کے اندر ایک ہی کمپنی کی اینٹی بایوٹک 300 روپے کی ہے اور وہی اینٹی بایوٹک دوسری کمپنی کی 600 روپے کی ہے، یہ ہے کیا؟ اصل میں پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ ایک تو جو کمپنیز ہیں نا ان کے مالک جو ہیں ارسوکا کمپنی اور افروز کمپنی کے مالک جو ہیں اب اس وقت سی او ڈریپ ہیں۔ اب اس نااہلی کی وجہ سے ہمارے جو ڈرگ انسپیکٹرز ہیں، فارماسسٹ جو ہوتے ہیں، ان کو ابھی تو جو نئے اپوائنٹ کیے گئے ان کو 1 سال بغیر سیلری کے انسپیکٹر کے طور پہ رکھا گیا ہے۔ جب جس کو سیلری نہیں دی جاتی، پہلے تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے ڈرگ انسپیکٹرز بہت کم ہے۔ پورے پنجاب کے لیے فیڈرل صرف 7 ڈرگ انسپیکٹرز ہیں جو کہ اس کو مانیٹر کریں گے۔ پنجاب میں بھی بہت کم انسپیکٹرز ہیں اور جو ہے نا اسی طرح ہاسپٹل میں بھی یہ صورتحال ہے۔ جو پرائز کا مسئلہ ہے، یہ کمپنیاں جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ مافیا ہیں اور وہ اپنا سربراہ تک جو ہے ڈرگ اتھارٹی کا لے کر آتی ہیں۔ اب پرائز جو ہے وہ سال میں 2 دفعہ 3 دفعہ بڑھ جاتی ہے، وہ کبھی ہارڈ شپ کے بڑھ جاتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال میں اس طرح دوں گا کہ جب 27 نومبر 2013 کو پرائز میں 15% اضافے کا نوٹیفیکیشن ہوا، پھر 2 دن کے بعد پرائم منسٹر نے اس کو واپس لیا، لیکن کمپنیوں نے جو ہے منسٹری آف ہیلتھ کے ساتھ ملی بھگت کر کے 10 جنوری 2014 کو جو ہے اس میں اضافہ کا اسٹے آرڈر لے لیا۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہے کہ منسٹری آف ہیلتھ اگر سندھ ہائی کورٹ نے دیا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ سپریم کورٹ میں جاتے، وہ وہاں پہ سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہی نہیں ہوئے۔ سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ 3 ہفتوں کے اندر اندر آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، وہ پیش ہی نہیں ہوئے۔ جب وہ کیس کو لڑ ہی نہیں رہے، عوام کی نمائندگی نہیں ہو رہی، جب ڈرگ انسپیکٹروں کو مفت میں کام کرائیں گے آپ اور آپ چاہیں گے کہ وہ جو ہے محمد مہر صاحب، اگر میں بہت محتاط الفاظ میں آپ سے یہ پوچھوں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ڈرگ مافیا ہے اس کے جو ایجنٹس ہیں، اس کے جو نمائندے ہیں حکومتی ایوانوں میں اور اسمبلیز میں موجود ہیں؟ جی دیکھیں، روزانہ اس ملک میں 2 ارب کی پرائز کی جو ہے وہ نااہلی کی وجہ سے، حکومتی نااہلی کی وجہ سے، ڈرگ اتھارٹی کی مطلب میں بات کروں گا، ان کی نااہلی کی وجہ سے 2 ارب روپے کی جیب کٹتی ہے مریضوں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ پرائز کنٹرول ہوتا ہے دنیا میں، وہاں پہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہوتی ہے جہاں پہ کوئی بھی پرائز اس پہ مینشن ہوتی ہے کہ فلاں دوا کی پیناڈول کی یہ قیمت ہے، فلاں فلاجل کی یہ قیمت ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسی آفیشیل ویب سائٹ نہیں ہے۔ کوئی ڈرگ انسپیکٹر جو ہے وہ کسی بھی میڈیکل سٹور پہ جا کے یا ایڈیو ہیلتھ جا کے کوئی ویریفائی نہیں کر سکتا کہ اس پہ جو دوا پہ جو پرائز لکھے گئے ہیں آیا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہ تو کمپنیوں کے مرہون میں مل جاتا ہے سارا کچھ۔ اچھا، پھر ایک یہ ہو گیا، پھر کون سی دوا رجسٹرڈ ہے، کون سی غیر رجسٹرڈ ہے، اس کا بھی ہماری آفیشیل ویب سائٹ پہ یا کہیں پہ ایسا ڈیٹا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو صرف ہوا میں تیر چلا رہے ہیں۔ اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری منسٹری آف ہیلتھ جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کا سسٹم ہی کمپیوٹرائز نہیں ہے اور نہ ہی صوبوں کے پاس اس طرح کا کوئی ڈیٹا ہے کہ وہ ویریفائی کر سکیں اور نہ ہی مرکز کے پاس اس طرح کا کوئی ڈیٹا ہے۔ صرف اصل میں جو مونوپلی ہے ملٹی نیشنل کمپنی کی اور جو کہ من پسند ڈاکٹروں سے اپنی دوائیں لکھتے ہیں اور ہر دوا میں 70% تک جو کم و بیش وہ فائدہ لیتے ہیں اور ڈاکٹروں کو جو ہے وہ فری دیتے ہیں، اے سی دیتے ہیں، باہر کے ٹورز دیتے ہیں، ان کے شادیوں کو، بچوں کی شادیاں تک وہ ارینج کرتے ہیں، عمرے ان کے ارینج وہ کرتے ہیں، تھائی لینڈ کے ٹورز وہ ارینج کرتے ہیں۔ جب اتنی مافیا ہو، اب دیکھیں ڈاکٹرز جو ہے جو ایم بی بی ایس ڈاکٹرز ہیں بعض دفعہ معذرت کے ساتھ کہ وہ ڈاکٹر کے بجائے ڈھاکو کا رول ادا کر رہے ہیں، وہ تنخواہ گورنمنٹ سے لیتے ہیں لیکن برانڈز کو پروموٹ کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ وہ جنرک لکھیں تاکہ فارماسسٹ جو ہے ان کو معیاری اور سستی دوا دے سکے۔ فارماسسٹ کا پاکستان میں جو رول ہے وہ ڈیمیج کیا جا رہا ہے۔ ناقص انتظام ہے، اس کی بہتری کے لیے اب کیا اقدامات کرنے چاہیے، اس پر بھی آپ سے بات کریں گے۔ ابھی یہاں پہ ہم نے کراچی اور ملتان کی صورتحال سے ناظرین کو آگاہ کیا، رخ کریں گے لاہور کا اور جانیں گے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے، کس طرح سے قیمتیں یہاں پر بڑی ہوئی ہیں۔ ہمارے نمائندے نوید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ نوید بتائے گا آپ کس مارکیٹ میں موجود ہیں اور یہاں پر قیمتوں میں کس قدر اضافہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، ایک مرتبہ پھر غریب مریضوں پر بجلی گرا دی گئی اور پاکستان حکومت کی جانب سے ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق تقریباً 80,000 ایسی ادویات ہیں جن کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، جو ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو شیڈیول میں ہے اس حوالے سے 2.86 اور جو نان شیڈیول ہے اس میں 1.4
43 के हवाले से बताया जा रहा है कि इनकी अद्वियात में इजाफा किया गया। लेकिन यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिनाह अस्पताल के बाहर, जो फार्मेसी यहाँ पर मरीज भी आए हुए हैं जो अपने मरीजों के लिए अद्वियात खरीद रहे हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या हुकूमत ने ये फैसला ठीक किया है कि एक मरतबा फिर अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। जी, आप यहाँ पर अद्वियात लेने आए हैं, क्या आपको क्या महसूस हो रहा है यहाँ आज अद्वियात मुनासिब कीमत पर मिल रही हैं? नहीं सर, आगे जो मैं लेके जाता था उनसे डिफरेंट रेट मिल रहे हैं, जिसमें से मैं तकरीबन 3 से 4 स्टोरों पे होके, क्योंकि जो पहले रेट पे दवाइयाँ मिल रही थी उस रेट पे अब नहीं मिल रही, तो अब पता कर रहा हूँ कहीं से सस्ती मिल जाए तो मैं वो अफोर्ड करके तो अपने मरीज को ला के दे दूँ। वो मेरी जरूरत से ज्यादा हो गई है, जो हमारा बजट था उससे बहुत ज्यादा ऊपर जा। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो मरीज है वो इस बात से इस वक्त सूरत हाल पूरे मुल्क में इंतहाई तशवीशनाक है। पूरे मुल्क में अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त हैदराबाद में क्या सूरत हाल है, वहां पर